انسان کو کچھ بھروسہ وقت پر بھی رکھنا چاہیے۔ یہ اچھے سے اچھے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کے وقت تک کھلا رہتا ہے۔ ایسا عمل ہے جو تقدیر کو شکست دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ دو کاموں کے لیے کسی کو زبردستی مجبور نہ کرو، ایک محبت دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا تعلق روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی اور امید بخشتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ اپنوں سے صرف اتنا ہی روٹھو کہ آپ کی بات اور سامنے والے کی عزت برقرار رہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ ہماری دوستیاں اور وفاداریاں دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھتا ہے۔ ہمارے رب تو ہماری پردہ پوشی فرما، زمین کے اوپر زمین کے نیچے اور جس دن تیرے سامنے پیش ہوں۔ آمین۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ رہنے والے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص تمہارے گناہوں پر ٹوکے ان تمام مخلص نظر آنے والوں سے بہتر ہے جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ بھروسہ اپنی سانسوں کا نہیں اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ وقت بھی سکھاتا ہے اور استاد بھی، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ استاد سکھا کر امتحان لیتا اور وقت امتحان لے کر سکھاتا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ کبھی نظر انداز نہ کرو جو تمہاری محبت کی پرواہ کرتا ہو، ورنہ کسی دن تم احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظ اور رویوں کے زخم کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہوتا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ دستور ہے دنیا کا مخلص شخص ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں بہترین انسان ہے وہ جس کے لیے کوئی روئے اور بدترین انسان ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ یا اللہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ و دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ کسی کی مدد کریں تو ایسے کریں کہ ان کو محبت لگے، تحفہ لگے، انعام لگے، حق لگے، مدد نہیں۔ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو امتحان اور آزمائش۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔
جو نکاح سادگی میں کچھ ہزاروں میں ہو سکتا ہے، جھوٹے دکھاوے نے اتنا مہنگا کر دیا کہ اب کئی لاکھ بھی کم پڑتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں وہی شخص ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے جو دل اور زبان سے صاف ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ بیٹیاں طے کرتی ہیں کہ ان کا باپ سر اٹھا کر چلے، اللہ ہر بیٹی کو نیک اور باعمل بنا دے، آمین۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو اور اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بے غیرت انسان اپنوں ہی کو گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ جھوٹے دوست سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو ساتھ دیتے ہیں مگر اندھیرے میں بھاگ جاتے ہیں۔ تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو اپنے پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام اور خدمت کرو، تمہیں ان کی اہمیت کا احساس تب ہوگا جب تم ان کی کرسی خالی پاؤ گے۔ اللہ رب العزت سب کے والدین کو عمر درازی نصیب فرمائے، آمین۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ قسمت اور حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو ان کی بھی سننی پڑتی ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جس قوم کی بیٹیوں کے آنچل سروں سے ہٹ کر ہواؤں میں لہرانے لگیں تو سمجھ لیں کہ اس قوم کا ضمیر سویا ہوا ہے اور غیرت مر چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے تو معاشرے کے پاس ان کو بگاڑنے کے لیے بہت وقت ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ باپ کی آرزو کاش خوشیوں کی دکان ہوتی اور ہمیں اس کی پہچان ہوتی، ساری خوشیاں خرید کر بیٹی کی جھولی میں ڈال دیتے، چاہے ان خوشیوں کی قیمت ہماری جان ہوتی۔ شکایت چھوڑیے، شکریہ ادا کیجیے اپنے رب کا کہ جتنا آپ کے پاس ہے نہ جانے کتنوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ لیں۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ کسی کو فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ صبر کرنا سیکھیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کن کن دقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اے پاک پروردگار، وہ تمام اسباب پیدا فرما جس میں ہماری بہتری اور بھلائی ہو، ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور شیطان کے شر اور لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھ، اور صحت مند زندگی عطا فرما، آمین۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر یہی ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔